صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسٹیج پر ہمارے علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، خصوصیت کے ساتھ حضرت مولانا سمیع القادری صاحب قبلہ مدد العلی و مولانا رجب علی صاحب قبلہ، دو عظیم ہستی یہاں پہ جلوہ افروز ہیں۔ ان سب کی دعائیں لیتا ہوا میں آپ کے سامنے کچھ پیش کرنے کی زحمت گوارا کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج کی یہ محفل 40ویں کے عنوان سے معنون ہو کر منعقد ہے۔ یہ ہمارے عالی مرتبت میزبان جناب اصغر علی صاحب و جملہ برادران کی والدہ ماجدہ کے انتقال پرملال کے موقع پر ان کے ایصال و ثواب کی غرض سے ان کے چہلم میں منعقد ہے۔ اللہ تعالی جل شانہ مرحومہ کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرمائے اور لواحقین کو پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ مرنے کے بعد مرنے والوں کے لیے ان کی دعاؤں کا سلسلہ پسماندگان کی طرف سے جاری رہتے ہیں، اور ہماری ایسی جو تقاریب منعقد ہوتی ہیں ان کے بنیادی مقصد 3 ہوتے ہیں۔ پہلا مقصد دعائے مغفرت، ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ جب کوئی بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو خالی نہیں موڑتا۔ حدیث شریف کے یہ پرنور لفظ ہے کہ ان ربکم حی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ ان یردہما صفرا۔ رب فرماتا ہے ان یردہما صفرا، آقا کریم فرماتے ہیں کہ رب عزت والا اور زندہ کریم ہے، اور جب بندے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتے ہیں تو اللہ فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے تو ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو میں خالی کیسے موڑ دوں۔ جب انہوں نے توقع ہی میرے سے رکھی ہے تو اگر اسے میں بھی نہیں دوں گا تو اسے کون دے گا۔ ایک شخص مسجد نبوی کے کونے میں بیٹھ کر دعا مانگ رہا تھا اور اس کے انداز دعا یہ تھا کہ اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگتا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے، تیرے علاوہ کوئی اور ہے بھی نہیں جس کی چوکھٹ پر میں جاؤں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو فرمایا کہ وہ شخص جو کونے میں دعا مانگ رہا ہے اسے جا کر بشارت دے دو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول فرما لی۔ تو جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ کو خالی نہیں موڑتا۔ مرنے کے بعد اولاد کے ذمے جو والدین کے حقوق ہیں وہ ختم نہیں ہو جاتے، بلکہ 4 حق ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اولاد کے ذمے باقی رہتے ہیں۔ 4 حق ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اولاد کے ذمے باقی رہتے ہیں۔ پہلا حق نماز جنازہ، تجہیز و تکفین اور تدفین اس کے اندر شامل ہے۔ دوسرا حق استغفار، اس کے لیے استغفار کرتے رہے۔ تیسرا حق انجاز الوعد، انہوں نے زندگی میں جو وعدے کیے تھے ان کو پورا کرے۔ چوتھا حق بر الاصدقاء، یعنی ماں ہے تو ماں کے رشتہ داروں کے ساتھ اور اس کی سہیلیوں کے ساتھ، باپ ہے تو باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ اور اس کی سہیلیوں کے ساتھ، باپ کے بھائی اور بہن کے ساتھ، ماں کے سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو یہ 4 حق ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی ماں باپ کے اولاد کے ذمے باقی رہتے ہیں۔ تو پہلا حق، اب جب ہم نماز جنازہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو نماز جنازہ کے طریقے سے تو دور، ان کی دعاؤں سے بھی آشنائی نہیں رکھتے، اور وہ صرف محض رسم اور دکھاوے کے لیے جنازے میں پیچھے صفوں میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔
جب ان کے اپنے والدین فوت ہوتے ہیں تو اچانک انہیں راتوں رات دعا نہیں جاتی، تو یہ کام وہ خود اپنے سگے ماں باپ کے ساتھ بھی کرتے ہیں، اور اپنے سگے ماں باپ کے جنازے میں بھی محض دکھاوے کے لیے اور رسم کے طور پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ پہلا حق ہے، یہ پہلا حق ہے اولاد کے ذمہ ماں باپ کا کہ ان کے نماز جنازہ میں شریک ہو، اور شرکت کا مفہوم یہ ہے کہ جو جنازے کا حق ہے اس کو پورا کرے، بلکہ نماز جنازہ پڑھانے کا سب سے زیادہ حقدار جو ہے وہ ولی اقرب ہے۔ اس کے بعد امام الحی یعنی محلے کا امام آتا ہے، اس کے بعد پھر شہر کا امام آتا ہے۔ اگر باپ ہے تو اس کا جنازہ بیٹا پڑھائے، بیٹا ہے تو اس کا جنازہ باپ پڑھائے، اگر ماں ہے تو بھائی پڑھائے، بیٹا پڑھائے، اس کا شوہر پڑھائے۔ جو ولی اقرب ہے اس کو زیادہ حق ہے کہ اس کا جنازہ پڑھائے، لیکن جس کو جنازہ آتا ہی نہ ہو، جو پڑھا ہی نہ سکے، وہ کیا پڑھائے گا؟ تو یہ کتنی بڑی بدبختی ہے اس کے لیے جو اپنے والدین کے جو پہلا حق ہے اس حق کو بھی ہم پورا نہیں کر پاتے، اور نماز جنازہ میں صرف محض رسم اور دکھاوے کے لیے جا کر پیچھے صفوں میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور نماز جنازہ کی دعاؤں سے آشنائی نہیں رکھتے۔ تو آپ لوگ یہ پہلا حق ہے، اس کو ہمیشہ ادا کریں، اور جتنے لوگ ہیں سب لوگ یہ ہمیشہ سوچیں کہ پہلے نماز جنازہ کا جو طریقہ ہے اسے ہم جانیں، اس کے بعد اس کی جو دعا ہے اس کے دعاؤں کو ہم یاد کریں، جو پڑھنے کا طریقہ ہے اس طریقے کو ہم جانیں۔ پھر دوسرا جو میں نے بیان کیا وہ دوسرا حق کیا ہے کہ دوسرا حق جو اس کا ہے وہ استغفار طلب کرے، اس کے لیے کثرت کے ساتھ دعائیں کرے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوث فی البحر ينتظر دعوة، کہ جب کوئی شخص کو بھی ہم قبر میں دفن کر کے آتے ہیں تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جیسے کوئی شخص پانی میں گوتے کھا رہا ہو، تو پھر وہاں اسے اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو صرف اور صرف دعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ یہ انتظار کرتا ہے کہ کوئی شخص میرے لیے دعا کرے، کسی کے ہاتھ میرے لیے اٹھے، چاہے وہ میرا بھائی ہو، چاہے وہ میرا باپ ہو، چاہے وہ میرا دوست ہو، چاہے وہ میرے رشتہ دار ہو، کسی کا بھی ہاتھ میرے لیے دعا کے لیے اٹھے۔ تو مرنے کے بعد اگر مرنے والوں کو سب سے زیادہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ دعا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور ایک دوسری روایت کے لفظ ہیں کہ جو شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے چلے جانے کے بعد اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، مگر 3 عمل ایسے ہیں جو ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ صدقہ جاریہ، دوسرا علم نافع، اور تیسرا وولد صالح یدعو لہ، وہ نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں، وہ نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں۔ پھر تیسرا حق جو میں نے بیان کیا کہ انجاز الوعد، اگر مرنے والے نے کسی سے جو وعدے کیے ہیں ان کے وعدے کو پورا کرنے کی کوشش کرے جہاں تک ہو سکے، اور اگر کسی غریب سے ان کا تعاون کا معمول تھا تو ان کو چلے جانے کے بعد اگر وہ شخص آپ کے دروازے پر آتے ہیں تو انہیں خالی ہاتھ نہ لوٹائیں، بلکہ انہیں اسی طرح خوش کر کے بھیجیں تاکہ وہ خیر لے کر آئیں، اور اس کو خیر لے کر جب جائیں تو آپ کے والدین کو قبر میں آسودگی اور ٹھنڈک پہنچے۔ چوتھا حق بر الاصدقاء، بر الاصدقاء یعنی ماں کے رشتہ داروں کے ساتھ اور سہیلیوں کے ساتھ، باپ کے دوستوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، حسن سلوک کیا جائے تاکہ ان کے والدین کی قبر میں روح آسودہ ہو۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں اپنے ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کر سکا تو وہ اپنے خالہ کے ساتھ ماں کی جگہ پہ صلہ رحمی کرے، یا اپنے ماں کے سہیلیوں کے ساتھ اس کی جگہ پہ صلہ رحمی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے ماں کے خدمت کا صلہ عطا فرمائے گا۔ اور ایک دوسری روایت کے لفظ ہیں کہ جو شخص اپنے والدین کے لیے
ہر جمعۃ المبارکہ کو سورہ یاسین شریف پڑھتا ہے تو اسے بھی اور اس کے والدین کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے اور اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یہ 4 حق ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی اولاد کے ذمے ماں باپ کے باقی رہتے ہیں، اور ان میں جو سب سے اہم ہے وہ دعا ہے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں دعا نہیں کرتا تو یہ اس کی مرضی ہے میاں کہ وہ دعا نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ تو قرآن مجید میں تو ٹوک اور واضح فرماتا ہے قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اے محبوب تم فرما دو کہ اگر تم دعا نہیں کرو گے تو رب بھی تمہارا پرواہ کرنا چھوڑ دے گا، رب بھی تمہاری پرواہ نہیں کرے گا۔ اس لیے کہ مانگنا تمہاری حاجت ہے، اس سے طلب کرنا تمہاری حاجت ہے، اس کی حاجت نہیں ہے، وہ تو پہلے ہی بے نیاز ہے۔ اگر تم مانگنے والے اتنے متکبر ہو گئے ہو جو تم کہتے ہو کہ ہم نہیں مانگتے، تو وہ تو پہلے سے بے نیاز ہے، وہ تو پہلے سے بے نیاز ہے، تو وہ پھر اس کو کیا حاجت ہے کہ وہ تمہیں دے؟ تو لہذا اسی لیے ہر وقت آپ اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر جھولیاں پھیلا کر مانگتے رہیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے جھولیوں کو بھرتا رہے اور آپ کے جھولیوں کو ہمیشہ بھرتا رہے۔ تو یہ پہلا حق تھا جو ماں باپ کے، جو اولاد کے ذمہ ماں باپ کے ہیں کہ ان کے لیے استغفار کریں۔ پھر دوسرا حق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد دوسرا حق جو ہوتا ہے وہ دوسرا حق کیا ہے کہ پسماندگان سے اظہار تعزیت کرنا، پسماندگان سے اظہار تعزیت کرنا۔ اگر جس کے گھر انتقال ہو گئے ہیں کوئی تو ان کے گھر جا کر ان سے اظہار تعزیت کریں، اپنی محبت کا ثبوت پیش کریں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے شانہ بشانہ میں کھڑا ہوں، بہت بڑا دکھ ہے، اس دکھ میں میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے الگ نہیں ہوں۔ تو یہ دوسرا کیا ہے؟ اظہار تعزیت ہے۔ تو یہ عمل جو ہے یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عمل سے ظاہر ہے اور حضور نے یہ کیا ہے۔ حضرت معاذ ابن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں خود حاضر ہوتے ہیں، حالانکہ وہ اپنے آپ کو خود پیش کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے پاک فرما دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، معافی مانگو، وہ تمہیں معاف کر دے گا۔ یہ جاتے ہیں، جا کر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، پھر پلٹ کر واپس بے چینی اور اس طرح کا یہ عالم رہتا ہے کہ پھر پلٹ کر واپس آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے آپ پاک کر دیجئے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہا نہ کہ جاؤ جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ پھر یہ جاتے ہیں، پھر جا کر دعا کرتے ہیں، پھر واپس پلٹ کر چلے آتے ہیں، پھر کہتے ہیں طہرنی یا رسول اللہ مجھے پاک کر دیجئے۔ جب تیسری بار کہتے ہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس سزا کے، کس غلطی کی بنیاد پر تم معافی مانگ رہے ہو؟ کون سی تم نے ایسی خطا کی ہے، ایسی غلطی کی ہے جو تم معافی کے لیے بار بار یہاں چلے آ رہے ہو، بار بار میں واپس کر دے رہا ہوں، تم پلٹ کر میرے پاس آ رہے ہو؟ تو وہ فرماتے ہیں قال من الزنا، کہ مجھ سے زنا سرزد ہو گیا ہے، ہوں میں شادی شدہ، اور ایک شادی شدہ زانی کی جو سزا ہے وہ میں اچھے سے جانتا ہوں کہ اسے اس دنیا اس کی سزا جو دنیا میں ہے وہ اس کو سنگسار کر دیا جائے، یعنی اس شخص کو اس دھرتی پہ جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی بڑی سزا اس کی سزا ہے اور تم خود اقرار کر رہے ہو؟ تو کہا کہ حضور میں تو جانتا ہوں کہ اس کی بہت بڑی سزا ہے، لیکن اس سے بھی سخت سزا اگر ہے تو وہ آخرت کی سزا ہے، آخرت کی سزا اس سے بہت سخت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں آخرت کی سزا کو اس دنیا کے تمام پریشانیوں پر ہمیں ترجیح دیتا ہوں اور میں اس دنیا میں اپنے ان گناہوں کی سزا کاٹنا چاہتا ہوں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ تو ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل امین سے پوچھتے ہیں کہ اے جبرائیل مجھے جہنم کے عذابوں کا تذکرہ سناؤ، جہنم کے عذابوں کا تذکرہ سناؤ۔ تو حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ جہنم کے عذابوں میں سب سے اخف العذاب، سب سے خفیف، سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ جہنمی کے پاؤں میں
صرف جہنمی کے پاؤں میں آگ کا جوتا پہنایا جائے گا، صرف جہنمی کے پاؤں میں آگ کا جوتا پہنایا جائے گا۔ پھر فرماتے ہیں کہ یغلی منہما دماغہ، اور اس کے جوتے کی تپش اور اس کی حدت یہ ہوگی کہ اس کی تپش سے، اس کی حدت سے، اس کی گرمی سے اس کے دماغ پگھل کر کان اور ناک کے ذریعے بہنے لگیں گے، اس کی اتنی حدت ہوگی، اتنی شدت ہوگی۔ تو جہنم کا جو سب سے ہلکا عذاب ہے، سب سے خفیف عذاب ہے، اس کا یہ عالم ہے کہ صرف پاؤں میں اگر آگ کے جوتے پہنائے جائے تو اس جوتے کی تپش سے آپ کا دماغ پگھل کر آنکھ اور کان کے راستے سے، ناک کے راستے سے بہے گا۔ تو اتنی بڑی سزا انہوں نے خود اپنے اوپر حد شرعی نافذ کرنے کے لیے کہا اور عرض کی کہ حضور میرے اوپر حد شرعی نافذ کریں، میں اقرار کرتا ہوں کہ میں نے یہ جرم کیا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی کو کہ دیکھو انہوں نے نشہ تو نہیں کیا ہے۔ ایک صحابی اٹھتے ہیں، اٹھنے کے بعد کہتے ہیں حضور انہوں نے کوئی نشہ نہیں کیا بلکہ یہ صحیح اور سالم ہے۔ پھر کہا کہ اس کی توازن عقلی تو صحیح ہے۔ پھر ایک صاحب اٹھتے ہیں، کہتے ہیں یہ صحیح الحواس ہے، ان کے توازن عقلی بھی صحیح ہے، اور یہ بار بار اقرار کر چکے تھے، اتنے میں 4-5 بار وہ کہہ چکے تھے، جب یہ خود اقراری تھے، مزید گواہ کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے اوپر حد شرعی نافذ کر دیا اور کہا کہ معاذ ابن مالک اسلمی کو پتھر مار مار کر سنسکار کر دو، سنسار کر دو۔ جب ان سے سنسار کیا جا رہا تھا تو یہ مسلم کتاب الحدود کی روایت ہے، اور ایک دوسری روایت ہے کہ جب معاذ ابن مالک اسلمی کو سنسار کیا جا رہا تھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں کبھی کھڑے ہو جاتے، کبھی بیٹھ جاتے، حضور کی آنکھوں سے چشمان کرم سے آنسو جاری تھے اور بدن پر لرزہ تھا۔ کسی نے کہا کہ صاحب خود حکم دیتے ہو اور خود روتے ہو، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ میرا عدل تھا اور یہ میری محبت ہے، وہ میرا عدل تھا جو میں نے اسے حکم دیا اور اسے سزا دلوا رہا ہوں، لیکن یہ میری محبت ہے اس سے جو میرے آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ مبتلائے درد ہو کوئی جب روتی ہے آنکھ، مبتلائے درد ہو کوئی جب روتی ہے آنکھ، کس قدر سارے بدن کی درد، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ مبتلائے درد ہو جب کوئی روتی ہے آنکھ، کس قدر ہمدرد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ تو حضرت معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب سنسار کر دیا گیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کے جنازے میں گئے، اور جانے کے بعد جب وہاں پہنچتے ہیں تو کسی نے کہا کہ لوگ معاذ نے زنا کیا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں خبردار کوئی میرے معاذ کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہے گا۔ اگر معاذ نے گناہ کیا تھا، غلطی کی تھی، تو کیا میں نے اسے پتھر نہیں مروائے، میں نے اسے سزا نہیں دیا؟ اگر معاذ ابن مالک اسلمی کے توبہ کو پوری روئے زمین پر بکھیر دیا جائے تو یہاں پوری روئے زمین کے مسلمانوں پر لکفا ہو، اس کی یہ دعا، اس کی یہ توبہ قبول ہو جائے گی اور کافی ہو جائے گی۔ پورے روئے زمین کے لیے اس کی یہ توبہ جو ہے وہ توبہ کافی ہے۔ تو آقا کریم فرماتے ہیں کہ اس کی توبہ جو ہے وہ پورے روئے زمین کے لیے کافی ہے۔ تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دفن کر کے آتے ہیں تو آنے کے بعد شاید کہ ان کی وفات کا دوسرا دن تھا یا تیسرا دن تھا، راوی جو ہے وہ شخص سے بیان کرتے ہیں کہ دوسرا دن تھا یا تیسرا دن تھا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لاتے ہیں تو سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہیں، وہ ہم جلوس وہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد فرماتے ہیں استغفروا لمعاذ، تم لوگ معاذ کے لیے استغفار پڑھو، ان کے لیے استغفار پڑھو، دعا کرو، ان کے لیے فاتحہ پڑھو۔ اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لفظ تھے کہ جب وہ پہنچتے ہیں تو ہم جلوس وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ہم لوگ بھی کسی کے گھر جاتے ہیں تو وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ پھر آقا فرماتے ہیں استغفروا لمعاذ، معاذ کے لیے استغفار کرو، ان کے لیے قرآن پڑھو، ان کے لیے دعا کرو۔ پھر جب دعا کر کے اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے دعا کرنے کے لیے کہتے ہیں اور خود صحابہ کرام صحابہ کرام حضور کی معیت میں ان کے لیے دعا کرتے ہیں، اور دعا کرنے کے بعد جب حضور آتے ہیں تو آنے کے بعد ان کے پسماندگان جو رہتے ہیں ان سے جاتے ہیں ملنے کے لیے۔ تو اگر صرف
دعا ہی مقصد ہوتا، اگر دعا ہی مقصد ہوتا تو حضور مسجد نبی میں بیٹھ کر دعا کر دیتے، یا حجرہ عائشہ میں بیٹھ کر دعا کر دیتے، یا ستون تہجد کے پاس بیٹھ کر دعا کر دیتے۔ نماز جنازہ یہ تو خود دعا ہے، یہ تو خود دعا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ اگر معاذ بن مالک اسلمی کے توبہ کو پورے روئے زمین کے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جائے تو وہ سب کے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو پھر دعا کے لیے نہیں بلکہ حضور وہاں جو تشریف لاتے ہیں وہ پسماندگان سے اظہار تعزیت کے لیے، ان سے اظہار محبت و عقیدت کے لیے۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فعل سے ثابت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اظہار محبت پیش کیا تعزیت کی پسماندگان سے۔ اور خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر جس کے گھر تشریف لے جائے، کیا اس کے گھر کوئی دکھ رہا ہوگا؟ جس کے گھر حضور تشریف لے جائے اس کے گھر کوئی دکھ نہیں رہا ہوگا، بلکہ اس کے گھر تو سکھوں کا سویرا ہو گیا ہوگا۔ وہ اپنے مقدر پر ناز کرتا ہوگا کہ آج ہمارے گھر آقا کے قدم ناز آ گئے ہیں۔ تو اسی لیے یہ دوسرا مقصد جو ہوتا ہے وہ دوسرا مقصد ہے ہماری ایسی تقاریب کا کہ ان کے لیے پسماندگان سے اظہار تعزیت اور محبت کا ثبوت پیش کریں۔ دعا ہے مولا تعالیٰ ہمیں سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔